ناظرین، آج ہم ایک بار پھر جناب طارق فتح صاحب کو اپنے اسٹوڈیو میں مہمان کیے ہوئے ہیں اور ان سے ہم باتیں کریں گے ان کے نئے دورہ ہندوستان کے حوالے سے۔ طارق فتح صاحب، خوش آمدید اسٹوڈیو تشریف آوری کا شکریہ۔ آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے حامی اور آپ کے مخالفین دونوں یہ سوچ رہے تھے کہ آپ کو انڈین سٹیزن شپ کب ملے گی۔ کوشش تو ہے اور دونوں کی دعائیں لگ جائیں تو مل بھی جائے گی۔ میں نے تو پرائم منسٹر صاحب سے بھی کہا کہ کچھ کر، لیکن قانون ہندوستان کا ایسا ہے کہ وہ لوگ جو پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں ان کو شاید بڑی مشکل سے ملتا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ تو ایک سنگر جو ہے اس کو مل گئی ہے تو میں بھی گانا وانا گا لیتا ہوں، لیکن اب مل جائے تو ٹھیک ہے۔ دل سے تو ہیں ہی ہندوستانی ہم، دشمن تو یہی کہتے ہیں۔ نہیں، جو دشمن آپ کو کہتے ہیں کہ آپ دل سے ہندوستانی ہیں، وہ ہو سکتا ہے کہ دل سے ہندوستانی نہ ہوں، مگر ہندوستانی تو اوریجن کے اعتبار سے ہم سب ہی ہیں۔ اب ان کے نصیب اچھے نہیں تو میں کیا کروں جو اپنے ماں باپ سے انکار کرتے ہوں ان کو کون پوچھتا ہے؟ دیکھیں نا، جب پشاور سے لے کے گوادر تک یہ اصل ہندوستان تو وہ علاقہ ہے نا جہاں بمیان کے اسٹیچو ہیں، جہاں بدھا کے اسٹیچو ہیں، وہ علاقہ ہندوستان کیسے نہیں ہوگا؟ پنجاب ہے، کرکشیترا، مہابھارت، لاہور، یہ سب تو دریا سندھ ہی ہندوستان ہے۔ بغیر سندھ دریا کے کیا ہندوستان ہے؟ اور سندھ دریا پہ رہنے والے کہہ رہے ہیں کہ ہم ہندوستانی نہیں ہیں۔ ہے تو یہ دکھ کی بات، المیہ کی بات ہے۔ چلیے آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اس بار دورہ ہندوستان کے دوران آپ کی کیا فائنڈنگز رہی وہاں کے مسائل کے حوالے سے؟ سیاست میں وہاں بہت اتھل پھتل ہے، جرنلسٹوں کا اور کچھ وہاں پر اداکاروں کا اور کچھ آرٹسٹوں کا کہنا ہے کہ کوئی تھوڑا سا فریڈم آف ایکسپریشن کا ایشو چل رہا ہے، مسلمانوں کے ایشوز ہیں۔ میں بہت ساری باتیں ایک ساتھ چھیڑ رہا ہوں، تو ایک ایک کر کے دیکھیں، بتائیے۔ میں گیا تھا اندور لٹری فیسٹیول میں، ان لوگوں نے بلایا تھا اور وہ تھا ایک ہفتے کے لیے، وہ کھنچ کے 6 ہفتے ہو گئے۔ لیکن یہ تمام جو مسئلے آپ کو باہر سے لگتے ہیں کہ یہ ہندوستان میں پرابلم ہے، میں اسے دیکھتا ہوں ہندوستان کی وائبرنسی میں کہ نان سٹاپ وہاں جو سیاسی عمل ہے، یعنی دائیں بازو کا اور لیفٹ ونگ اور رائٹ ونگ کا، اگر اسے کہہ بھی سکیں، یا بی جے پی یا کانگریس سمجھیں، بیچ میں کمیونسٹ پارٹی والے بھی اس سائڈ پہ آ جاتے ہیں۔ رائٹ ونگ پہ آپ سوچئے آر ایس ایس ہے، یا جس کو بھکت کہتے ہیں لوگ، بھکتی یا سنگھی جو ہیں، وہ پورا میپ ہے کچھ 7-8 سیاسی جماعتوں کا، جس میں زیادہ تر 80% آبادی ہندوؤں کی ہے، تو ہندو عمل ہوگا۔ ان کا آپس میں تلخی ہے، جنبش ہے، الیکشن ہے، ہارتے ہیں جیتتے ہیں، یہ علامت ہے زندگی کی۔ ہم مسلمان جہاں رہتے ہیں ہمیں موت اور جسے فاسلائزڈ ایگزسٹنس جسے کہتے ہیں، جس میں چینج نہیں ہوتا، ایک بادشاہ آیا 80 سال تک نہیں گیا، وہاں ہر 5 سال بعد حکومت بدلتی ہے جیسے امریکہ میں بدلتی ہے۔ ہمیں عادت نہیں ہے مسلمانوں کو جمہوریت کی، ہمیں سلطانوں کی امنگ ہے، بادشاہوں کی پیاس ہے، ہمیں غلامی کی عادت ہے۔ تو ہمیں اپنی نظر سے ایسے لگتا ہے دیکھو ہندوستان میں کیا ہو رہا۔ بھئی یہ تو انسان سے جب بھی ٹکراؤ ہوگا تو تلخی تو ہوگی، میاں بیوی میں بھی ہوتی ہے۔ تو ہندوستان از اے ویری ایکٹیو وائبرنٹ سوسائٹی، اور اپنے اندر ہندوستان انوالوڈ ہے۔ آپ سمجھیے کہ وہ جو کیلیفورنیا میں اٹیک ہوا، یہ سب وہاں یہ مین چیز خبر بھی اتنی نہیں بنتی۔ ان کے اپنے مسائل اور اپنے تلخیاں یا اپنی جو فرکشن ہے اس کو سالو کرنے میں اتنا ٹائم لگتا ہے، اور اتنا بڑا ملک ہے کہ میں تو بہت پازیٹیو ہو کے آتا ہوں۔ جو چیزیں بری بھی لگتی ہیں مجھے اس میں اچھائی نظر آتی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ میں تھوڑا سبجیکٹو ہوں، مجھے کچھ رومانٹک انڈین نظر آتا ہے، اٹ از کوائٹ پاسبل یہ، لیکن اگر ریشنلی آپ اس کو ایویلیویٹ کریں تو وہ ایک سوسائٹی ایوالو ہو رہی ہے۔ اب جب لوگ کہتے ہیں کہ بھئی دلی میں ہوا پولوشن ہے،
میں اسے اس طرح دیکھتا ہوں کہ یہ اتنی پروگریس ہوئی ہے تو پولوشن ہے نا. اب وہ ٹھیک ہے کہ پولوشن گھٹانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں, کہ کیجریوال صاحب کہہ رہے ہیں کہ گاڑیاں آڈ ایون نمبر کی نہ چلائیں, اس پہ بھی ان کی تنقید ہوتی ہے. لیکن ایک شہر کا اس لیول پہ آنے کا مطلب ہے کہ وہاں مٹیریل اور فزیکل پروگریس اتنی ہوئی کہ وہاں کی ہوا خراب ہوئی. میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہوں, لیکن اٹ از ایویڈنس آف اے رائزنگ اسٹینڈرڈ آف لیونگ, کہ جہاں ہر شخص کے پاس اب موٹر سائیکل چلانے کی ایک قابلیت ہے, موبلٹی ہے. جو پہلے لوگ پیدل یا بس میں آتے تھے, اب وہ اپنی خرید کے آ رہے ہیں. وہ اور بات ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ بھی بلڈ ہو رہی ہے وہاں پہ. تو اس کو میں اس طرح سمرائز کروں گا کہ وہ اپنی ہی مسٹیک سے خود سیکھتے ہیں. اب یہ آپ نے ایوارڈز واپس کرنے کی, جی یہ بہت اہم بات ہے. میں نے جاوید اختر صاحب کا انٹرویو دیکھا اس پہ, عامر خان صاحب کی بات پر بہت ہندوستان میں ایک نئی بحث چھڑی, ہنگامہ بھی ہوا. تو یہ کیا سیاسی ہے زیادہ. دیکھیں اگر انٹالرنس ہوتی تو جاوید اختر صاحب اور عامر خان یہ کہہ نہیں سکتے. اور میں نے تو وہاں ٹیلی ویژن کے پتہ نہیں کس طرح لوگوں کو پتہ چل گیا کہ میں ہوں, یا بے تحاشا بحث مباحثے میں حصہ لیا, اور میں نے دیکھا کہ مسلمانوں کا وہاں تو ویٹو ہے. وہاں آپ کسی مسلمان کو کرٹیسائز کر ہی نہیں سکتے. میں صحیح بتا رہا ہوں. میں حیران ہوں کہ ٹاک شوز کے اندر جو مولوی آ کے کہہ دیتا ہے دوسرے لوگوں کے منہ بند ہو جاتے ہیں. وہ بالکل امریکہ میں جس طرح ہر ایک کو دوپٹہ پہنایا جا رہا ہے کہ اگر آپ اف یو آر ناٹ اے ریسسٹ آپ دوپٹہ وہ حجاب پہنیں گے, وہی حشر وہاں پہ بھی ہو رہا ہے کہ بلیک میل ہے میجورٹی کمیونٹی کا کہ اگر آپ نے کہہ دیا کچھ مسلمانوں کا تو ہنگامہ ہو جائے گا. ابھی پچھلے دنوں دو ہفتے ہوئے ہیں, 50 لاکھ روپے کا نہیں 51 لاکھ روپے کا انعام رکھا ہے ایک شخص کی گردن کاٹنے پہ جو اس وقت موجود ہے جیل میں. پہلے یہ ہوا کہ کسی ایک اعظم گڑھ کے ممبر آف پارلیمنٹ نے یہ کہا کہ یہ جو آر ایس ایس کے جتنے لوگ ہیں یہ شادی اس لیے نہیں کرتے کیونکہ یہ ہومو سیکشول ہیں, گے ہیں. وہ جو دوسرے صاحب تھے جن کا ہندو مہا سبھا سے تعلق ہے, انہوں نے غصے میں آ کے یہ کہہ دیا کہ گے ہونا کیا ہے, اسلام کے پیغمبر نعوذ باللہ وہ بھی گے تھے. اب یہ تو آپ گالی گلوچ چل رہی ہے, لیکن مسلمان مولویوں نے اوپنلی تھریٹ کیا کہ اس شخص کی گردن کاٹی جائے. ان میں سے ایک آدمی ابھی تک اریسٹ نہیں ہوا. وہ ہندو لیڈر جو ہے وہ تو جیل میں بیٹھا ہوا ہے. یہ بجنور کے مولوی جنہوں نے ٹی وی پہ آ کے کہا, آپ اگر دیکھیں تو کلپس موجود ہیں. طارق صاحب ابھی جس دھمکی کی آپ بات کر رہے ہیں وہ دھمکی کیوں نہ ہم سن لیں ان کی زبانی. کملیش تیواری کے خلاف آج تمام مسلمانوں نے پردرشن کیا ہے, اور یو پی سرکار اور ہماری عدالتیں اس کو سزا دیتی ہیں تو ٹھیک, ورنہ بجنور کے مسلمانوں کی طرف سے اس کا سر قلم کرنے کا 51 لاکھ روپے کا اعلان کیا گیا ہے. 51 لاکھ روپے بجنور کے مسلمان دیں گے جو اس کا سر قلم کرے گا. کملیش تیواری تو جیل میں ہو یا کہیں بھی ہو لیکن بچ نہیں سکتا ہے, یہ چیتاونی ہے. وہ فری گھوم رہے ہیں, ان کی دادا گیری چل رہی ہے. جی میں آپ کو ٹوکتا ہوں, آپ کلپس کی بات کر رہے ہیں, تو آپ کے جو ہندوستان میں ٹیلی ویژن پر مختلف مذاکرے ہوئے, ٹاک شو ہوئے, تو ہم نے یہاں بیٹھ کے کینیڈا میں وہ کلپس دیکھے, اور مجھے امید ہے پوری دنیا میں شاید وہ دیکھے گئے ہوں گے. تو آپ کی اجازت سے ایک کلپ ہم شیئر کرتے ہیں, اور اس کلپ سے ہم بات کو لے کر آگے چلیں گے, جس میں مولانا صاحب آپ کو ٹوک رہے ہیں کہ آپ بات نہیں کر سکتے. پہلے یہ کلپ ناظرین کو دکھاتے ہیں. ناظرین یہ کلپ دیکھیے. ہاں یہ بھاشن کسی اور کو دیجیے گا. نہیں, آپ کے اختیار, آپ اللہ اکبر پہ اگر بار بار ٹپڑی کریں گے میں آپ کو بولنے نہیں دوں گا. ایک مقدس لفظ ہے, خدا کا نوا بولنے نہیں دیں گے آپ کیوں اس طرح اس لفظ کو کیوں وہ کر رہے ہیں؟ کیوں نہیں بولوں, آپ نے سوال کیا میں جواب دے رہا ہوں. طارق فتح صاحب یہ کلپ ہم یہ میں دوبارہ آپ کو سمجھاؤں ہوا کیا. یہ جی ایک مولانا صاحب ہیں, یہ جو مولویوں میں بہتر مولوی ہیں, ان کے سامنے جب بات ہوئی کہ یہ اللہ اکبر لے کے مسلمان غیر مسلمان کی گردنیں کاٹ رہے, بولے یہ بات نہیں کر سکتے آپ. بھائی کیوں نہیں کر سکتے, اللہ اکبر میں بات نہیں ہوگی. اچھا ان مولویوں کو عادت ہے کہ جب ان کے سامنے کوئی بات کرے اور یہ کہہ دیں کہ اس پہ بات نہیں ہوگی, تو میں آپ کو گارنٹی سے بتاؤں بات نہیں ہوتی ہے. یہ بلیک میل اتنا سخت ہے مسلمان لیڈرشپ کا کہ اسی ڈسکشن میں آپ ایک اور چیز نوٹس کریں گے کہ یہ مولانا صاحب
جو کہ ایسے ایکٹ کر رہے ہیں جیسے بہت بڑے پرو بی جے پی ہیں، اور جو آر ایس ایس کے اس میں اسپوکسمین تھے ان کی تعریف کر رہے ہیں، یہ جو ہوسٹ ہے اس کی تعریف کر رہے ہیں، اور مجھے وہ پریزنٹ کر رہے تھے ایز اے پاکستانی، اور انہوں نے کہا کہ یہ بن لادن کے آپ فالوور ہیں۔ اب اس میں جو وہ کہہ رہے ہیں اس پہ مجھے اعتراض نہیں، مجھے اس ہپوکریسی پہ اعتراض ہے کہ یہ مولوی لوگ ٹی وی کے سٹیج پہ، ٹی وی جب مائک آن ہے کچھ اور کہتے ہیں، اور جب کمرہ بند ہوتا ہے پیچھے تو یہ بالکل مختلف بات کرتے ہیں۔ اور اب سب کو پتہ ہے ہندوستان میں کہ میرے حساب سے، میں غلط بھی ہو سکتا ہے، میرا امپریشن ہے کہ یہ جھوٹ ہی بولیں گے، ان کو برداشت کرو، ان کے منہ سے سچ نکلنا ہی نہیں ہے۔ اور ایک عجیب طرح کا بلیک میل، یہ سمجھ نہیں رہے کہ مسلمانوں کی لیڈرشپ مولوی کے ہاتھ میں کیسے آ گئی۔ اتنا بڑا بڑا انٹلیکچوئل ہے اس ملک میں اندر، لیکن ٹیلی ویژن پہ وہی آپ داڑھی والا اور ٹوپی پہن کے ایک آدمی آ جاتا ہے جس کی اردو ذرا کڑک ہوتی ہے بالکل دلی والی، اور وہ بیٹھ کے، اب میں نے اس پہ انہیں کہا کہ بھئی پاکستان تو آپ لوگوں نے بنایا، اس پہ بڑی ان کو رنجش ہوئی، غصہ آ رہا تھا اگر آپ نے دیکھا ہو۔ لیکن میں نے 1946 کے الیکشن رزلٹ دیکھیں، دلی کے، پٹنہ کے، ممبئی کے، پورے یہ جو سینٹرل انڈیا ہندی بیلٹ، ہر جگہ 80 سے 90% مسلمانوں نے مسلم لیگ کو ووٹ دیا، جس کی بیسس پہ پارٹیشن ہوا۔ تو پٹھانوں نے یا سندھیوں یا بلوچیوں نے، اور پنجاب میں بھی تو مسلم لیگ کی منسٹری نہیں تھی، تو پاکستان تو بنائے انہی لوگوں نے جو ہندوستان کا بٹوارہ کرنے کے بعد پھر وہاں رہ گئے۔ اب مولانا صاحب تو نہیں، لیکن ان کے ماں باپ یا ان کے دادا نانا، انہوں نے تو ووٹ دیا نا مسلم لیگ کو، اور کسی بات پہ یہ تیار نہیں ہے یہ ماننے کے لیے کہ ان کی کوئی غلطی ہے۔ ان کو یہ نظر آتا ہے کہ ہم جب تک مسلم پرسنل لا اور مسلمان عورتوں پہ اپنا شکنجہ جمائے ہوئے بیٹھیں یا لوگوں کی روح کو قبضے میں لیے ہوئے بیٹھیں، ہم لیڈر ہیں۔ اور پاکستان اور دوسرے ملکوں میں تو میں نے دیکھا کہ سیکولر لبرل مسلمان جو ہے وہ ان کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہندوستان میں نے دیکھا کہ سب سے زیادہ جو سیکولر اور لیفٹ ونگ مسلمان ہیں وہ بھی مسلم نیشنلسٹ ہے، اور وہ بجائے اس کے کہ اوپنلی اینٹی انڈیا ہو، وہ اینٹی امریکن ہو کے اینٹی انڈیا ہوتا ہے، کہ بڑا دکھ کی بات ہے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ کسی نہ کسی انداز میں ہر انڈین مسلمان اینٹی امریکن مجھے نظر آیا، اور میں ان سے پوچھتا تھا کہ آپ کیوں اینٹی امریکن ہیں؟ امریکہ نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ کیا جواب دیتے ہیں؟ ان سے یہ کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، مجھے تو وہ خاموش ہو کے کہتے ہیں کہ امریکہ نے یہ کیا، امریکہ نے عراق میں یہ کیا، امریکہ نے سیریا میں یہ کیا، فلسطین میں یہ کیا۔ ارے بھائی، تمہارے قریب میں بالکل ساتھ میں جو سب سے بڑا مسلمانوں پہ سانحہ ہوا وہ بنگلہ دیش میں جینوسائیڈ ہوا، جس میں ہندوستان کے مسلمانوں نے پاکستان کا سپورٹ دیا۔ جب اندرا گاندھی پرائم منسٹر تھیں تو ان کے مسلم کیبنٹ منسٹرز نے اندرا گاندھی سے کہا تھا پلیز ڈو ناٹ انٹرفیئر ان انڈیا ان دی میٹرز آف ایسٹ پاکستان۔ تمہارے سامنے 30 لاکھ مسلمان مر گئے، اس پہ کوئی غصہ نہیں آپ کو۔ امریکہ سے آپ کو دشمنی ہے، بلوچستان میں خانہ جنگی ہو رہی ہے، مسلمان مر رہے ہیں وہاں، کردستان میں مر رہے ہیں، آپ کو کوئی ہندوستان کے مسلمان کو ذرہ بھر بھی سولیڈیرٹی نہیں ہے بلوچستان کے مسلمانوں سے، یا کردستان کے، یا انڈونیشیا نے قبضہ کیا ہوا ویسٹ پاپوا پہ، پتہ ہی نہیں کسی کو۔ موروکو نے 1974 سے سہارا پہ اپنے آکیپیشن ہے، نہیں۔ وہ امریکہ دشمنی از اے کوڈ ورڈ فار دیئر ریجیکشن آف، میرے حساب سے، دی انڈیننس آف دیئر آئیڈینٹی۔ پہلے وہ اپنے آپ کو مسلمان مانتے ہیں، پھر اپنے آپ کو انڈین کہتے ہیں۔ جب تک ہندوستان کا مسلمان اس ہائرارکی میں رہے گا کہ پہلے میں امہ کا ہوں پھر ہندوستان کا ہوں، تب تک وہ آؤٹ سائڈر ہی رہے گا۔ دیکھیں، یہ تو مسلمانوں کا ایک عمومی رویہ ہے پوری دنیا میں کہ وہ اپنے آپ کو پہلے مسلمان سمجھتے ہیں، جو ان کی بنیادی شناخت ہے، اگر وہ پنجابی مسلمان ہیں یا کردش مسلمان ہیں، وہ بعد میں آتے ہیں۔ اس میں ایک فرق ہے جی، دنیا میں واحد جگہ ہے جہاں مسلمانوں کو جمہوری حق ہے بولنے کا، وہ ہندوستان ہے۔ تو جب ہندوستان کا مسلمان دوگلا پنا دکھاتا ہے تو وہ دکھ کی بات ہے۔
پاکستان کا مسلمان یا ایران کا مسلمان کچھ کر بھی لے سوچ بھی لے کیا فرق پڑے گا؟ اس نے کیا کر لینا ہے؟ سیریا میں بول کے دیکھ لیا 2.5 لاکھ مر گئے. ترکی میں دیکھیے کہاں آتا ترک اور کہاں ایردوغان کی حکومت. تو ہمارے تو نصیب خراب ہیں جب مسلمان میجورٹی میں ہوتا ہے. مسلمان جب مائنورٹی میں ہوتا ہے وہیں اس کو سچ بولنے کا حق ہوتا ہے. جیسے کینیڈا میں آپ ہم یہاں بات کر رہے ہیں, یہ بات ہم پاکستان میں سعودی عربیہ میں تو نہیں کر سکتے, یہ صرف ہندوستان میں کر سکتے ہیں یا امریکہ میں, برطانیہ میں یا یورپ میں. کہاں مسلمان اینٹی ہے؟ اینٹی امریکن ہے, اینٹی انڈیا ہے, اینٹی یورپ ہے. تو یہ بدنصیبی ہوئی ہماری لیڈرشپ کی نا. ہم میں سے کسی نے آ کے نہیں کہا کہ تمہاری اسی میں فیوچر ہے کہ تم ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کو اپنی پہلی کتاب سمجھو. پہلا جو آئیڈینٹی ہے ہندوستان کی ہے, اس کے بعد تم جو بھی مذہب جو بھی دھرم ہے اس سے کوئی آبجیکٹ بھی نہیں کرتا. تو یہ میں سمجھوں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی اکثریت وہ اپنے آپ کو ہندوستان سے ایسوسیٹ کرنے کی بجائے امہ سے ایسوسیٹ کرتے ہیں, یہ آپ کا پرسیپشن ہے؟ ناردرن انڈیا کا, نارتھن انڈیا کا اور کیرلا میں بھی اب یہ ہے. کریل کے اندر میں آپ کو کیا بتاؤں, عربی لباس پہن کے لوگ گھوم رہے ہیں. بامبے میں میں نے دیکھا حاجی علی کے وہ مزار جو ہے وہ جو سمندر میں جاتا ہے. ہندوستانی مسلمان عرب لباس سے کیا اس کا تعلق ہے؟ اور وہ بھی ٹخنے سے اوپر ایک مزاحیہ اداکار لگتا ہے, جیسے کوئی مطلب جانی واکر چلا جا رہا ہے سڑک کے اوپر. کس نے کہا کہ آپ عرب لباس پہنیں گے تو آپ جنت میں آپ یا حوریں آپ پہ زیادہ فدا ہوں گی؟ ہاں مطلب اچھا یہ ایک بتائیے طارق صاحب, ایک پرسیپشن ہے پاکستان کی طرف سے بھی کیا جاتا ہے, حتیٰ کہ پاکستان کے سیکولر لبرل دانشور بھی اس پرسیپشن میں بہت آگے آگے ہیں, اور میڈیا تو پاکستان کا کرتا ہی, اور مسلمان جو باہر کے ملکوں میں رہ رہے ہیں خاص طور پر پاکستانی مسلمان, ان کا یہ ہے جی کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی جو پتلی حالت ہے اس کی وجہ وہ کہتے ہیں جی کہ وہ ترقی نہیں کر پا رہے. کون ترقی نہیں کر پا رہے؟ کدھر کی بے وقوفی باتیں کرتے ہیں. تو کیا آپ یہ کنویں کے مینڈک, نہ ان کو آزادی کا پتہ, نہ ان کو اخبار نکالنے کا پتہ, نہ سچ بولنا آتا ہے, نہ جھوٹ بولنا آتا ہے. ایک شخص ایران, سعودی عربیہ, پاکستان میں بیٹھا ہوا بھاشن دے رہا ہے انڈیا کو. کچھ شرم کرو. نہ تم بائسیکل بنا سکتے ہو, نہ تمہیں آئی فون آتا ہے, نہ تم اپنی بندوق بنا سکتے ہو جو شادیوں میں ہوائیں فائر کرتے ہو. کچھ شرم کر کے ٹلو بھر پانی میں ڈوب مرو. ہندوستان کا مسلمان اس وقت, میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پورے ہندوستان کو بلیک میل کر رہا ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ پتلی حالت ہے ان کی. مجھے تو نہیں سمجھ میں آیا کہ اس کی پتلی حالت ہے. 90% ہندوستان کا جو غریب آدمی ہے وہ ہندو ہے. جو 80-90% لوگ گاؤں کے اندر پس رہے ہیں, جو خودکشی کر رہے ہیں کراپ فیلیئرز کی وجہ سے, ہریانہ ہو یا تلنگانہ ہو, وہ تو ہندو ہے. آپ نے کب سنا کہ مسلمان جو ہے تباہ ہو کے مر گیا کیونکہ اس کو مسجد میں جانے نہیں دیا؟ ہر جگہ ٹھیکیداری چل رہی ہے. وہ گائے کے گوشت پہ 2-4 کوئی واقعات ارے صاحب میری بات سنیے, اس پہ بہت ریاکشن آیا. دیکھیے حدیث یہ ہے مسلمانوں کے لیے کہ پروفٹ محمد نے کہا کہ گائے کا گوشت مت کھاؤ, یہ زہر ہے. تو مسلمان کیوں کھا رہا ہے گائے کا گوشت؟ اچھا آپ نے کبھی بالکل آپ نے کبھی گائے کا گوشت کھایا پاکستان میں؟ میں نے بھی نہیں کھایا, آپ نے نہیں کھایا. نہ کوئی پٹھان کھاتا ہے, نہ عرب کھاتا ہے, نہ ترکی کھاتا ہے, نہ ایرانی کوئی کھاتا ہے, نہ بنگالی کھاتا ہے. یہ کون کھاتے تھے گائے کا گوشت؟ وہ نواب لوگ جن کی حکومت میں ہندو میجورٹی میں تھا اور ایک مسلم مائنورٹی نواب رول کرتا تھا. تو ہندوؤں کو ذلیل کرنے کے لیے یہ گائے کا گوشت کھاتے تھے, جسے ہم کو پاکستان میں کہا گیا جب یہ مہاجر آئے یو پی سے کہ بڑے کا گوشت. ہم نے دیکھا نہیں کبھی گوشت گائے کا, سوچا نہیں کہ گائے کا, یہاں آ کے سٹیک ویک سامنے آیا ہے. ورنہ مسلمان تو بکرے کا گوشت کھاتا ہے. گائے کا گوشت کھانا صرف ان علاقوں میں ہے جہاں آپ کسی ہندو کو ٹو پٹ ہم ان ہز پراپر پلیس, کہ ہم نواب ہیں اودھ کے, تم کیا سمجھتے ہو ہم گائے کاٹ دیں گے. اب بتائیے حیدرآباد میں عثمانیہ یونیورسٹی میں بیف پارٹی کر رہے ہیں مسلمان. آپ کا جب مذہب کہتا ہے کہ گائے کا گوشت مت کھاؤ, اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جانور بنایا ہے دودھ کے لیے, مطلب عربیہ میں تو گائے ہوتی نہیں ہے سر. تو جھوٹ بھی انتہا کا, اور خدا کا خوف نہیں ہے کہ اتنا کلیئرٹی ہے آپ کے مذہب میں کہ مسلمانوں کو کہنا چاہیے کہ بیف بین ہونا چاہیے. اور ویسے بھی ہمارے یہاں میٹ لیس ڈے ہوتا تھا پاکستان میں, آپ کو یاد ہوگا.
صحیح. لیکن دیکھیے آپ ہندوستان میں ہم دیکھیں تو جو لبرل وہاں کا طبقہ ہے, جو کانگریسی مزاج کے لوگ ہیں, یا جو اینٹائی مودی رجیم ہے, ان کا ڈیموکریٹک حق ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گائے کے گوشت پر جو یہ کچھ واقعات ہوئے ہیں, یہ فریڈم آف ایکسپریشن کا مسئلہ ہے. میں ایوارڈوں کی بات بھی ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں, بہت سارے آرٹسٹ ایوارڈ واپس کر رہے ہیں. تو یہ سچویشن فریڈم آف ایکسپریشن, لبرلزم, اس کو یہ کیسے ایوارڈ دیکھتے ہیں؟ واپس دے دیں, لیکن یہ گارنٹی کریں کہ آئندہ کبھی نہیں لیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایوارڈ کو نچوڑ کے اس کا, یعنی آم آپ نے لیا, اس کو چوپا, اس کو جوس پیا, اس کو مچوڑ کے اس کی گٹھلی رکھ کے واپس چھلکا اور گٹھلی دے دی کہ واپس لے لیجیے. کچھ تو شرم کرو, کیا دے رہے ہو. اور جیسے بہار کا الیکشن ختم ہوا, ایوارڈ دینا واپس ہو گیا. دیز آر پولیٹیکل ایشوز. یہ دانشور کا حق ہے کہ وہ ایوارڈ واپس کرتا ہے, لیکن اس میں جھوٹ کا تھوڑا سا رنگ ہے. وہ اس لیے کہ جب 2-3 لاکھ ہندو پنڈت کشمیر سے نکالا گیا اور ہندوستان کی حکومت جو کانگریس کی تھی اس نے کچھ نہیں بولا, تو ان کی ماں مر گئی تھی, ان کی کیا آواز نہیں نکلتی تھی کہ ہم ایوارڈ واپس کر رہے ہیں. اپنے ہی ملک میں ایک ہندوستان کے ہندو پنڈت اپنے ہی ملک میں ریفیوجی بن گیا. کچھ تو مسلمانوں کو شرم آنی چاہیے تھی کہ وہ واپس کر دیتے, کہ ہمارے نام پہ, ہمارے مذہب کے نام پہ, ہماری امت کے نام پہ کشمیر کے اوریجنل ریزیڈنٹ نکال دیے گئے اور کوئی ایک مولوی نہیں بولا. میں نے ایک مولوی صاحب سے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں آپ آئیسس کے نہیں ہیں, تو بھیا آئیسس کے خلاف جا کے لڑ لیجئے. اور اگر اتنا دمم نہیں ہے, کیونکہ دلی میں عام طور پہ لوگ اس ٹائپ کے, آپ کو پتہ ہے پاکستان فوج میں بھی وہاں کے لوگ نہیں بھرتی ہوتے ہیں, صرف افسر بنتے ہیں. یہ مشرف صاحب ٹائپ کے لوگ, کوئی سنتری ونتری نہیں بنتا. کہ اگر آپ میں دم نہیں ہے لڑنے کا, تو بھیا ایک کام کرو, سارے مولوی دلی کے مل جاؤ اور یہ پنڈتوں کے لیے ایک جلوس نکالو اور جا کے لڑ لو مفتی صاحب سے. اور جو وہ کشمیر کے اندر ہیں آزاد پسند لوگ, ان سے کہو کہ ہم ہیں مسلمان, ہندوؤں کو اپنے گھر لوٹانے آئے, کر کے دکھاؤ, تب مانیں گے تمہاری بات. جھوٹ کا کاروبار تو ختم کرو نا کہ بڑا صاحب ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. اچھا وہی شخص جو کہتا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, وہی شخص ٹی وی پہ آگے کہتا ہے کہ نہیں ہو رہی. میں آپ کو ایک اور مولوی صاحب کا بتاؤں, وہ 2-3 دفعہ تو مجھے کسی شو میں انہوں نے اس طرح گفتگو کی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں ان کو کیا کہوں. لیکن ایک ڈسکشن میں نے ان سے صرف یہ پوچھا کہ بھائی آپ کہہ رہے ہیں ہندوستان کے خلاف جو بولے گا ہم اس کا گلا گھونٹ دیں گے, اور عجیب سی ایسی تلخ اردو بولتے ہیں وہاں کہ لگتا ہے سچی بول رہے ہیں. ایک اردو میں یہ کمال ویسے ہے کہ زیادہ آپ تلخ اردو بولیں یا سلیس اردو بولیں تو ایسے لگتا ہے آدمی واقعی سچ بول رہا ہے. تو میں نے کہا کہ آپ کا محمد بن قاسم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا وہ تو میرا ہیرو ہے. میں نے کہا محمود غزنوی؟ انہوں نے کہا ہاں وہ بھی ہیرو ہے. اورنگزیب وہ بھی ہیرو ہے. آپ کے پاس اگر کلپ ہے تو آپ اس کو چلائیں تاکہ لوگ دیکھ سکیں کہ ایک شخص کہہ رہا ہے اور اورنگزیب کو کہتا ہے وہ میرا ولی ہے. میں نے ان سے پوچھا بھائی یہ اتنے بادشاہ میں سے کسی ایک نے حج نہیں کیا؟ تو کہتے ہیں ہمیں کیا پتا. میرا خیال ہے کیوں نہ ہم وہ کلپ دیکھیں. ناظرین ابھی جس کلپ کی بات طارق فتح صاحب کر رہے ہیں, یہ ہندوستان کے ایک ٹی وی سے ہم کلپ لے رہے ہیں, اور اس کلپ میں طارق فتح صاحب ایک مذاکرہ میں ایک ملا صاحب کے ساتھ انگیج ہیں. آپ ملاحظہ کیجیے. اب میں بتا دیتا ہوں کہ ہم اس کو مان رہے ہیں. مولانا صاحب سیدھا سوال کیا ہے, ایز اے مسلم آپ سچ بولیں میں بھی بولوں گا. جی محمد بن قاسم کو آپ ہیرو کیوں مانتے ہیں؟ دیکھیے ان کی تاریخ کو آپ نے کیا پڑھا ہے, ہم نے کیا پڑھا ہے, یہ تو ہم جانتے ہیں. آپ کیوں اس کو ہیرو مانتے ہیں؟ ارے کمال کی بات کر رہے ہیں, ہم تو یہ مان رہے ہیں کہ انہوں نے کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا. محمد بن قاسم اب آپ کہیں گے صاحب انہوں نے ظلم کیا, آپ کہیں گے انہوں نے ظلم کیا, تو جو آپ نے پڑھا ہوا طاہر کی بیٹیاں اغوا کرنے والے ٹھیک ہے 20,000 ہندو عورتوں کو بھگا کے لے گیا, آپ کا ہیرو ہے؟ دیکھیے آپ دلی میں کتابیں چھاپ کے بانٹ رہے ہیں اور میرے سامنے کہہ رہے ہیں کیا مسجدوں میں کچھ نہیں ہوتا ہے؟ بالکل نہیں ہوتا ہے. اور محمود غزنوی محمود غزنوی کو کیا کہیں گے آپ؟ کیا وہ ہمارا ہیرو ہے, بتائیے. کل بھی ہیرو تھا, آج بھی ہیرو ہے, سر اور ہیرو رہے گا. سومناتھ کتنی دفعہ توڑوائیں گے آپ اس کی تاریخ میں تو اٹھا کے دیکھو کیوں ہوا یہ واقعہ کیوں پیش آیا. اور تیمور ہم تیمور کی بات نہیں کر رہے. اورنگزیب ہیرو ہے ہمارا, اور ہیرو رہے گا. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ چور اور قاتلوں کو ہیرو بنا دیا. آپ کے لیے چور ہوں گے نا وہ, ہمارے لیے وہ ولی ہے.
बाप का कत्ल किया नहीं किया? देखिए क्यों किया, बेटे का कत्ल क्यों किया? आप ये देखिए कि 152 मंदिरों में उन्होंने आज तक जागीरें लगी हुई हैं, औरंगजेब ने लगाई हुई। हज किया उन्होंने? अरे हज क्यों नहीं किया? नहीं किया, कोई वजह रही होगी ना। अरे मौलाना पैसे कम पड़ गए थे उनके पास। मौलाना तारक साहब, ये क्लिप हमने देखा, बताइए अब आप। इस क्लिप में जो मौलवी साहब कह रहे हैं, ये नंगे हो गए। अच्छा, नंगे तो हो गए। मैं यहाँ पे एक नई बात छेड़ना चाहता हूँ। मुझे ये ऑनेस्ट भी लगते हैं, जैसा ये सोचते हैं वैसा कह रहे हैं। बिल्कुल, ये ठीक है। हमारे कम्युनिटी के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरी तरह टाई भी पहने हुए हैं, आपकी तरह टाई भी पहने हुए हैं, जो शायद 2 गिलास शराब के भी पी लेंगे, यानी इमरान खान टाइप के लोग, रंग रंगेलियां भी कर लेंगे। मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सारे मोहम्मद लोग अली हैं, जिन्ना टाइप के। बहुत सारे लोग हैं सर, कोई 1-2 आप नाम ले रहे हैं, लाखों करोड़ों लोग हैं। अच्छा, वो कर, मगर वो इस मौलवी से ज़्यादा खौफनाक रिएक्ट करेंगे। गद्दार वो आपको कहेंगे, हिंदुओं का, हिंदुस्तान का एजेंट आपको कहेंगे, गद्दार पाकिस्तान कहेंगे, इस्लाम मुसलमानों का दुश्मन कहेंगे। तो उन लोगों को कैसे कन्विंस किया जा सकता है? उनको कन्विंस करने की ज़रूरत ही नहीं है। उनको वो जिस गटर में रह रहे हैं वहीं रहने दें आप। इनको धोने की ज़रूरत नहीं है। ये तारीख़ जो है इनका जवाब देगी। आप मुझे बताइए कि हिंदुस्तान के साथ ट्रेटर कौन था? ट्रेटर कौन है? जिसने हिंदुस्तान के बाजू काटे या जिसने हिंदुस्तान की स्पिरिट को डिफेंड किया? एक हिंदुस्तान में आप 5000 साल से रह रहे हैं, आपका जो फिलॉसफी है कि हिंदुस्तान को काटो और उसके 2 टुकड़े करो, क्योंकि हिंदू जो है वो मेजॉरिटी में, और हम ऐसे सुपीरियर लोग हैं कि हम हिंदू मेजॉरिटी के अंदर नहीं रह सकते, और अगर रहेंगे तो ब्लैकमेल करके रहेंगे, मुस्लिम पर्सनल लॉ पे रहेंगे, शरिया नाफिज करेंगे, पोलिगमी करेंगे, 16 साल की बच्ची से शादी करने का हक रखते हैं। तो कौन ट्रेटर है इसमें? मोहम्मद अली जिन्ना ट्रेटर है या महात्मा गांधी ट्रेटर है? जिन्ना ही ट्रेटर हुआ ना। बॉम्बे से इलेक्ट हुआ और बजाय इसके कि बॉम्बे को रिप्रेजेंट करे, वो कराची को रिप्रेजेंट करने लग गया। आपके यहाँ इस मुल्क में डेमोक्रेसी, कनाडा में, इंडिया में इस टाइप की हरकत करने वाला दूसरी टाइम पे इलेक्ट नहीं हो सकता। क्वेबेक का इलेक्टेड आदमी क्वेबेक के अगेंस्ट तो नहीं काम कर सकता ना। तो ये तो आपकी हालत है। अब वो ये मौलवी साहब तो गुस्से में सच बोल पड़े, क्योंकि गुस्से में सच बोलता है आदमी, या दारू वारू पी के बोलता है। तारक साहब, मैं यहाँ पर ये सवाल ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगा, चूँकि बहुत सारे पाकिस्तानी जो प्रोपेगेंडा पे बिलीव करते हैं, या वो इंडियन जो एंटी मोदी रजीम हैं, उनका ये कहना है कि हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म का जो नक्शा है वो ख़राब हो रहा है। देखिए, मोदी साहब को ऐसे प्राइम मिनिस्टर नहीं हैं जिन पे क्रिटिसिज्म ना की जाए। अभी उन्होंने, मैंने तो ट्वीट भी किया उनके अगेंस्ट, उन्होंने कहा कि हम फॉरेन पॉलिसी में उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट से हम स्कॉलर्स बुलवाएंगे टू फाइट इस्लामिक एक्सट्रीज़म। मैंने कहा ये तो आप ऐसा ही कर रहे हैं कि कैंसर बढ़ाने के लिए एक और कैंसर कर दें। वो और बात है, उन पर तनकीद होती है और वहाँ डेमोक्रेसी है। मोदी साहब की पॉलिसीज़ की वजह से बिहार के इलेक्शन में बीजेपी को शिकस्त हुई। अभी आप देखिए विद इन द बीजेपी बहुत ज़बरदस्त डिस्कशन, फाइटिंग बीच में हो रही है। बड़े बड़े जो बीजेपी के लीडर्स हैं दे आर मीटिंग, लेकिन साथ ही मोदी साहब इस वक्त मॉस्को में बैठे हुए और रूस के साथ उनका। तो किसी भी डेमोक्रेसी में जो लीडर होता है रूलिंग पार्टी का या प्राइम मिनिस्टर होता है, उससे गलतियां भी होती हैं, उससे प्लस पॉइंट भी होता है। जब उसकी टर्म ख़त्म होती है तो डिसाइड करना होता है वोटर्स ने कि ऑन दी बैलेंस ये हमारे लिए अच्छा रहा या नहीं। कांग्रेस ने आज तक ये किया है, जो नेहरू साहब के 15-16 साल की हुकूमत के बाद ज़रा ज़्यादती हो गई कि वोट बैंक्स का सिस्टम शुरू किया, कि वो लोग जिनको राइट्स दिए गए क्योंकि वो बैकवर्ड हैं, चाहे ट्राइबल्स थे या दलित क्लास थी, उनको, और ख़ास तौर पे मुसलमानों को, उनको यूज़ किया गया फॉर वोटिंग इन वन वे, कि वो मुल्क के मसाइल पे ना सोचें, वो ये कहें कि हमारी कम्युनिटी के लिए कौन अच्छा है। जब ये आ जाता है कि आपकी कम्युनिटी के लिए कौन अच्छा है, तो फिर आप मुल्क के बारे में नहीं सोचते, आप कम्युनिटी का सोचते हैं। अब ये सोचिए कि हिंदुस्तान के पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में आपको हर टाइप का हिंदू मिलता है। राइट विंग है, लेफ्ट विंग है, कांग्रेस का है, कम्युनिस्ट पार्टी का है,
جدھر بھی دیکھیے سبرامنیم سوامی جیسے لوگ ہیں جو پوری حکومت کو کیس کر کے گرا رہے ہیں. دوسری طرف کانگریس کے لوگ ہیں, بہت ہی قابل سیاستدان ہیں, جیسے کیرلا سے وہ اپنے ششی تھرور ہیں, ویری کیپیبل پیپل. وہ سب اس بیسس پہ نہیں لڑ رہے کہ ہندوؤں کے لیے کون اچھا ہے, ان کا اختلاف ہے ہندوستان کے لیے کون اچھا ہے. مسلم کمیونٹی کو دیکھیے, وہ یہ نہیں, ان میں ڈویژن نہیں ہے. وہ بلاک ووٹنگ کی بات کریں کہ اب کی بار کس کو دیا جائے ووٹ. جہاں آپ دیکھیے گا بہار کے اندر بھی الیکشن ہوا, جو مسلمان ایک پارٹی گئی وہاں مہاراشٹرا سے, انہوں نے اسی ڈسٹرکٹس میں کام کیا جہاں مسلم میجورٹی ہے. تو جب آپ نے یہ طے کیا ہے کہ یہ بلاک ووٹنگ ہوگی, کہ فار ایگزامپل ہمارے ٹورنٹو میں بھئی اٹیلین سب ایک کو دیں, یہ کسی زمانے میں ہوتا تھا, لیکن جو میچورڈ کمیونٹی ہوتی ہے, جیسے آپ جہاں یہ انٹرویو لے رہے ہیں, یہاں کچھ 6 ممبرز آف پارلیمنٹ آپ نے بتایا جو سب کے سب کینیڈین سکھ ہیں, لیکن سب آپس میں کینیڈین سکھوں کے اگینسٹ لڑ کے جیتے. تینوں پارٹیوں کے کینڈیڈیٹ سکھ تھے. ہندوستان میں یہ نہیں ہو رہا. ہندوستان میں اگر یو پی کے اندر اعظم گڑھ یا وہ جو ایم پی ہیں جن کی بھینس بھاگ گئی تھی, چوری ہو گئی تھی, یا میں نام بھول رہا ہوں ان کا, جنہوں نے ابھی الزام لگایا کہ آر ایس ایس کے لوگ ہومو سیکشل ہوتے ہیں, وہ ووٹ بینک کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے کون سی پارٹی بہتر ہے. کوئی یہ نہیں کہہ رہا مسلمانوں کے لیے ہندوستان کے لیے کون سی پارٹی بہتر ہے, اور اس میں مسلمان پیچھے رہ گیا. ایک میں آپ کو ڈسٹرکٹ کی بات کروں, دلی سے تھوڑا دور ہے, میوٹ ہے یا میو مسلمان کہلاتے ہیں, انڈیا کے سب سے بیکورڈ ایریا. اس کے اندر کوئی, میں نے سنا ہے, میں نے جا کے دیکھا تو نہیں ہے, ہماری ایک دوست ہیں جو بہت ان کے ساتھ وہاں کام کر رہی ہیں مسلمان عورتوں کے ساتھ, ایجوکیشن ہے ہی نہیں مسلمان لڑکیوں کی. جب آپ کا ایمفسس یہ ہو کہ 18 سال کی عمر شادی کی گھٹا کے 16 کی جائے, تو آپ تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ بچی کو پکڑ کے فوراً شادی کرا دو تاکہ وہ بچے جنے, اس کی زندگی نہ رہے. آپ پولیگمی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. پورا ایمفسس مسلم کمیونٹی کا یہ ہو جائے کہ ہمارے لیے کون ہے مسلم پرسنل لاء کون بچائے گا, جبکہ مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ سنگل لاء ہو اور کہیں کہ ہم وی آر ایکول ٹو ایوری ادر انڈین, اینڈ مذہب سے ہمیں تفریق نہ کیا جائے. ہمیں ہماری کنٹریبیوشن کنسٹیٹوئنسی, چاہے اگر ہم مہاراشٹرا میں ہیں, یو پی میں ہیں, جہاں پہ بھی ہیں, کشمیر میں ہیں, ہم کیا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں فار انڈیا, وہ سینس نہیں ہے. دیکھیے, ہم سیکولرزم کی جب بات کر رہے ہیں, اور آپ اتفاق سے انہی دنوں انڈیا میں تھے جب عامر خان کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ بن گیا, تو آپ کیا کمنٹ کریں گے؟ بیچارہ پھنس گیا. وہ دیکھیں, وہ ایکٹر ہے, اس کو کیوں دانشور بنا رہے ہیں آپ؟ اور وہ بہت ہی ستھرا آدمی ہے. دیکھیں, وہ اس سے زیادہ سیکولر کون ہوگا کہ وہ حج پہ بھی جاتا ہے, اس کی بیوی ہندو ہے, اس کے بچے ٹھیک ہیں. اس نے میرا خیال ہے غلطی سے کہہ دیا کہ کرن یہ کہتی, گھر گیا ہوگا بہت پٹائی ہوئی ہوگی, کیونکہ وہ بیوی کے کندھے پہ اس نے بندوق چلا دی کہ صاحب بڑا مشکل ہے, ہمیں ملک چھوڑنا پڑے گا. عامر خان کو کیا پتا عام ہندوستانی کے کیا مسئلے ہیں؟ سپر سٹار ہے, سپر سٹار, یہ بلینئرز ہیں. ان کی ملاقات ہی, چاہے وہ یعنی امیتابھ بچن ہوں یا عامر خان ہوں, ان لوگوں کو عام آدمی, عام ہندوستانی کا کیا پتا. ان کی صرف ملاقات اس عام ہندوستانی سے ہوتی ہے سیٹ پہ, جو ان کا چینج کر رہا ہے, آگے پیچھے میز کرسی ہٹا رہا ہے. تو یہ تو خام خواہ کے دانشور بن گئے نا, کیونکہ ان کی آواز اچھی ہے, اردو اچھی ہے. اور انڈیا میں ایک بہت بڑا پرابلم ہے, جو انڈیا میں اردو کی انفیریورٹی کمپلیکس ہے, کہ ہندوستان میں کوئی اردو بول دے تو واہ واہ تو ہو ہی جاتی ہے اس کی. کیسا بھی آپ اسٹوپڈ سا شیئر کر دیں کہ مجھے چائے پلاؤ, تو لوگ کہتے ہیں واہ 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 واہ, آدھا برد مکرر. اور یہ اس کو مس یوز پاکستان بھی کرتا ہے, اس کو مس یوز کرتے ہیں یو پی اور اس ایریا کے مسلمان بھی, کہ وہ خام خواہ دانشور لگتے ہیں. ایک عجیب بے وقوف سا آدمی ایسے لگتا ہے بہت بڑی بات کر رہا ہے کیونکہ وہ اردو میں کہہ رہا ہے. یہ پچھلے 200-300 سال کا اثر تو ہے نا, 60 سال میں تو نہیں ختم ہوگا. دیکھیے, جیسے جاوید اختر ہیں, شبانہ اعظمی ہیں, بہت کام کی باتیں کرتے ہیں, دانشور لوگ ہیں. انہوں نے اس موضوع پہ بات بھی کی. جاوید اختر صاحب کے میں نے انٹرویو دیکھے, آپ کی شاید ملاقاتیں بھی رہی ہوں گی. تو کیا وہ ہندوستان میں
مسلم کمیونٹی کو سیکولرزم کی طرف لانے کے لیے کوئی ان کا مائنڈ سیٹ چینج کرنے میں کردار ادا کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں، خود سیکولر ہیں. بتائیے جاوید اختر سے زیادہ کون سیکولر ہوگا؟ شبانہ سے، وہ کس کی بیٹی ہیں؟ وہ تو بہت بڑے انٹلیکچوئل کی، کیفی اعظمی کی. ایک ان کا وہیں اندور میں میرے ساتھ جو لٹری فیسٹیول میں آئی واز دیر، کمال کے لوگ ہیں. لیکن یہ بہت کچھ اور کر سکتے ہیں. ان کو کھل کے آنا چاہیے مولویوں کو اگینسٹ، چھپ چھپ کے نہیں، ڈر ڈر کے نہیں، کھل کے آنا چاہیے کہ یہ اب نہیں چلے گا. مولویوں کے اگینسٹ یا اس مائنڈ سیٹ کے اگینسٹ جس کی میں نے بات کی، وہ ٹائی والے لوگ، وہ ٹائی والے ہوں، مولوی کو آپ پہلے ٹنگڑی دیں گے خود ہی ڈھانچہ گرے گا. یہ بلیک میلنگ پاور پاکستان میں مولوی کا اتنا نہیں جتنا انڈیا میں. مطلب کون ہیں یہ جمعیت علماء اسلام اور ہند والے؟ انہوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے، مسلمان کی فیکٹری لگائی ہوئی ہے، فتوے در فتوے. اب تو ارون شوری نے پوری کتاب ان کے فتووں کی چھاپ دی، سب ننگے ہو گئے اس کے اندر. انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا مسلمانوں کو بیکورڈ کرنے کے لیے، کیا کچھ نہیں کر رہے یہ لوگ. یہ عربی لباس کون پہنا رہا ہے ہندوستانیوں کو کہ آج انڈیا میں خدا حافظ نہیں کوئی کہتا، سب اللہ حافظ کہہ رہے ہیں. نماز نہیں کہتے، صلاۃ کہہ رہے ہیں. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کسی کا تو پیسہ چل رہا ہے نا. ہندوستان میں سعودی عربیہ کا انفلوئنس دنیا بھر میں ہے، لیکن ہندوستان کے فار ایگزامپل میں آپ کو چھوٹا سا ایک تسلیمہ نسرین وہاں رہتی ہیں، وہ نہ اللہ میں یقین کرتی ہیں نہ پروفٹ محمد میں، شی از این ایتھیسٹ. اس کی جان خطرے میں رہتی ہے ہر وقت. دوسرا میں کیریکٹر محمد سلیم کو لوں گا، جو کمیونسٹ پارٹی مارکسسٹ کے پرومیننٹ لیڈر ہیں. کمیونسٹ ہیں تو وہ بھی کسی اللہ میں نہیں بلیو کرتے اور محمد میں نہیں بلیو کرتے. مسلمانوں، ہندوستان کے مسلمانوں کو شوق ہے تسلیمہ نسرین کی پٹائی کرنے کا، لیکن محمد سلیم کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا ہے. کیا فرق ہے؟ ایک امریکہ کو ہر وقت گالی دیتا ہے اور دوسرا امریکہ کو گالی نہیں دیتی. تو اب اسلام ہندوستان میں ایک چیز کا مطلب ہے، آپ اینٹی امریکن ہو. اینٹی امریکنزم از اے کوڈ ورڈ جس کے اندر آپ اینٹی انڈیا بھی ہو سکتے ہیں چھپ کے، آپ اینٹی ہندو بھی ہو سکتے ہیں، آپ اینٹی ایتھیسٹ بھی ہو سکتے ہیں. آپ اس سب کو کہتے ہیں اینٹی امریکن. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ امریکہ نے ہندوستان کے مسلمانوں کا آج تک کچھ نہیں بگاڑا، اس کے باوجود آپ کو شاید ہی کوئی ملے گا انڈیا کا مسلمان جو اینٹی امریکن نہ ہو، اور یہ بھی کہ اس نے امریکہ کا ویزے کے لیے اپلائی کیا ہوا ہوتا ہے. مجھے کسی نے کہا کہ ہم تو نہیں جاتے. میں نے کہا آپ ایسا کریے، مجھے وہ شخص بتائیے جس کو امریکہ کا ویزا ملا ہو اور اس نے پھر اس کے بعد وہ ویزا پھاڑ دیا ہو. وہ ایک، آپ 200 ملین لوگ ہیں، کوئی تو ملے گا نا. 200 ملین کا 20 کروڑ ہوتے ہیں. جی بالکل. 20 کروڑ میں ایک آدمی تو بتائیے نا جو امریکہ کا ویزا پھاڑ رہا ہو، یا جو انڈیا سے امریکہ گیا ہو اور اس نے کر دیا ہو. یہ سارے ہندوستانی مسلمان، آسرا نعمانی جو ہندوستانی مسلمان کہہ رہے ہیں اس کے تو دشمن ہیں نا. تو پھر تو یہ سوچ جو ہے جس میں ایک سیکولر انڈیویجول ہیومن بینگ کی لبرٹی کو ریکگنیشن نہ ہو اور ٹرائبلزم ہو کہ ہم ایک امت میں ہیں، جس میں ہندوؤں میں بھی کاسٹ سسٹم ہے یہ سب، لیکن وہاں تو ریکگنائز کر کے کاسٹزم کے اگینسٹ موومنٹ چل رہی ہے نا. اب سے نہیں، 100 سال سے، وویکانندا کے زمانے سے کیسا کیسا انڈیا نے کیریکٹر نہیں پیدا کیا ہندوؤں میں سے جس نے ریفارمیشن کی بات نہ کی. ہمارے ہاں تو کوئی ہے ہی نہیں. طارق صاحب بہت شکریہ. جب بھی آپ سے بیٹھک ہوتی ہے اس بلا تکلف تجزیہ میں، بلا تکلف گپ شپ میں، تو جی چاہتا ہے آپ سے نہ ختم ہونے والی باتیں کریں. آپ سے شاید ہم مکمل اتفاق بھی نہیں کرتے، مگر آپ سے اختلاف بھی نہیں کر سکتے بہت ساری باتوں پہ، مگر پھر بات کریں گے. آپ سے بہت سارے موضوعات پر بات کرنا چاہتے ہیں. پھر ہم ایک سیشن جلد ہی رکھیں گے. آج اسٹوڈیو میں تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ، اور ناظرین ہمارا پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ.